الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن. توفیق خداوند متعال سے یہ سلسلہ جاری ہے. آج سورہ بقرہ کی تقریباً 5 آیات کا ترجمہ اور ان کا پیغام. تو آیت نمبر 270 سے لے کر 274 تک. تو آیت نمبر 270 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو یا منت مانتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے. جو کچھ خرچ کرتے ہو، اللہ کہہ رہے تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ ہے پہلی آیت. آیت نمبر 271. اگر تم ظاہراً صدقات دو، یعنی صدقات و خیرات، تو یہ بھی اچھا ہے. ظاہراً لوگوں کے سامنے تم اگر صدقہ و خیرات دو، اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی اچھا ہے. اور اگر تم مخفی طور پر ضرورت مندوں پر خرچ کرو، یعنی ان کو دو، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اور ایسا کرنا، یعنی اگر تم چھپ کر صدقہ دو گے ضرورت مندوں کو، اللہ فرماتا ہے ایسا کرنا تمہاری برائیوں کا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہوگا. چھپ کر دینے کا یہ فائدہ ہے. اور تو لہٰذا اس سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور پھر فرمایا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی اللہ اس سے باخبر ہے، واقف ہے، خوب واقف ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. آیت نمبر 272. اے رسول، جبر سے ان کی ہدایت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ بس یہ نہیں کہ زبردستی لوگوں کو اسلام اور دین پر لیا، یعنی آپ کا کام صرف ابلاغ ہے، لوگوں تک پیغام حق پہنچا. بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے. اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر پورا دیا جائے گا، اور اللہ تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہ کرے گا. یعنی تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہ ہوگی. تو گویا یعنی اس میں یہ سمجھایا کہ تم جو بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پورا صلہ اور اجر دے گا. تو کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے خرچ زیادہ کیا ہو اور اس کو ثواب کم ملے، اس کو اجر کم ملے. آیت نمبر 273. فرمایا یہ خیرات خاص طور پر ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اس طرح گر گئے ہیں اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یعنی وہ لوگ اپنی روزی کے لیے، اپنی معاشی آلات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ان کی ضرورت زندگی اس قدر جو ہے وہ ہے کہ وہ ایک کام کر سکتے ہیں، ایک طرف رہ سکتے ہیں، دو طرف وہ نہیں جاتے. وہ کون ہیں؟ اصحاب صفر کے بعد انشاءاللہ یہ آگے آ رہے ہیں. تو ان کی خودداری کو دیکھ کر کچھ ناواقف لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ تو مالدار ہے. ان کی خوشحالی کو دیکھ کر ناواقف لوگ. اللہ نے تو قرآن میں بڑا سخت جملہ بیان کیا ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء. جو جاہل بندہ ہے نا، جاہل انسان ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ تو مالدار ہے، وہ خوددار ہے، کسی سے سوال نہیں کرتا. تو یعنی تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو. تو اگر وہ لوگ ایسے ہیں، مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہیں.
یعنی لوگوں سے سوال کرتے پھرو، لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگے، تو ایسے نہیں ہے، خوددار ہے۔ اور جو مال تم ان کی مدد میں خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 274 آخری آیت ہے 5ویں۔ اور جو لوگ اپنا مال رات اور دن کو چھپ کر اور ظاہراً اور مخفی طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا رج اور ان کا اجر، اس صدقے کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھی 5 آیات سورہ بقرہ کی، تو ان میں جو ہمارے لیے پیغام ہدایت ہے۔ آیت نمبر 270 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ خدا میں انفاق کرنا، راہ خدا میں انفاق۔ تو اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ پہلا پیغام اس آیت کے ضمن میں 2 پیغام ہیں، ایک انفاق کے بارے میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ منت کے بارے میں۔ تو پہلا جو انفاق کے بارے میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو، یعنی اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایسے کہ نہیں؟ صلوات پڑھ دیں اللہ فرمایا اللہ کو اس کا علم ہے اور اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے، یعنی انفاق کرنے والے، مال راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، تم جو بھی خرچ کرو گے نا اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ مددگاروں، اللہ ظالموں کا مددگار نہیں۔ اچھا یہ بات اب کیسے ہم سمجھیں گے؟ اللہ نے کہا کہ تم جو خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، اور پھر کہا اللہ ظالموں کا مددگار نہیں۔ بھئی جہاں پر ظالموں کا ذکر بھی نہیں ہو رہا، اللہ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کوئی حکمت ہے نا، کوئی اس کا ربط ہے۔ تم مال خرچ کرو اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے، دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، وہ کیا ہے؟ آئیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم جو بھی خرچ کرو اللہ کو علم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم زیادہ خرچ کرو یا تم کم خرچ کرو، اللہ کو علم ہے۔ تم حلال مال میں سے خرچ کرو، حرام مال سے خرچ کرو، اللہ کو علم ہے۔ تم خلوص نیت سے خرچ کرو، تم ریاکاری کر کے خرچ کرو، اللہ کو علم ہے۔ تم احسان جتلا کے خرچ کرو، اذیت دے کے خرچ کرو، اللہ کو علم ہے۔ تم جو ہے وہ حرام مال سے یا مخلوط مال حرام سے خرچ کرو یا پھر پاک اور پاکیزہ مال سے خرچ کرو، اللہ کو۔ تم زکوٰۃ اور خمس سے ادا کرو یا تم مستحب صدقے سے ادا کرو یا واجب سے ادا کرو، اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو گویا تم جو بھی خرچ کرو حلال میں سے یا حرام میں سے، تھوڑا یا زیادہ، جتنا بھی خرچ کرو اللہ کو، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اللہ کو علم ہے۔ تم کیا خرچ کر رہے ہو، کہاں سے خرچ کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ حرام کی کمائی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے جی ہماری روزی ذرا بند ہو رہی ہے، ہم ایک دیگ پکوا کے وہ برکت کے لیے، تو بھئی اس اللہ نے کہا یاس باللہ کیا برائی میں برکت دینی؟ مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے جوا کھیلتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں پھر ایک تو بدبختی حرام کرنا، پھر جب سمجھانے کی بات کریں تو کیا کہتے ہیں، یہ بھی تو محنت ہے، استغفر اللہ، یعنی غلط کام کو پھر اپنے جائز ہونے کی تعویل بنانا، یہ بھی تو محنت ہے، پھر تو نہ جانے کتنی ایسی محنتیں ہو جائیں گی۔ پھر تو الیاذ باللہ یہ کہا جائے کہ کربلا میں لشکر یزید وہ بھی محنت کرنے آیا تھا، وہ تو روزی روٹی کے لیے آیا تھا، امام حسین سے دشمنی کے لیے تو نہیں آیا تھا، پھر تو ادھر بھی آپ تعویل کرنے بیٹھ جائیں۔ ان کو پتہ ہے نا امام حسین علیہ السلام کو مارنے جا رہے ہیں، ہمیں پیسہ ملے گا، وہ کہیں گے ہم پیسوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو امام حسین کو دیکھ نہیں رہے،
پھر تو وہ بدبخت بھی اپنی نجات کے لیے تعویل کر لیں گے، لیکن اللہ ان کی تعویل کو قبول نہیں کرے۔ آج اسی طرح کوئی کہہ دے ہم جوا کھیلتے ہوئے محنت کرتے ہیں، ہم یہ مجرہ دکھاتے ہیں، یہ محنت ہے، یہ اور اسی طرح سے یہ فضول، ایک تو حرام کام کرنا اور دوسرا اس کی تعویلیں کرنا، یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی گناہ کی جو ہے وہ تعویل کر کے اس کو جائز بنا رہے، حرام کو حلال بنا رہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ اللہ کو ہر چیز کا کیا ہے؟ علم ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے۔ تو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالم لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا مطلب ظالم لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں، جو احسان جتلا کے مال خرچ کرتے ہیں، اذیت دے کے مال خرچ کرتے ہیں، بہن بھائیوں کا حق چھین کے پھر خرچ کرتے ہیں، خمس و زکوٰۃ روک کے پھر ویسے نیازوں کی دیگیں پکوا کے کہتے ہیں ہمیں خمس و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا جو حرام کے مال کو خرچ کرتے ہیں یا پھر اسی طرح سے لوگوں کا حق تلف کر کے خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب ان کے طریقہ خرچ کرنے کا ناجائز ہے، غیر شرعی ہے، تو یہ ہیں ظالم۔ یہ کون ہے؟ ریاکاری کرنے والے، احسان جتلانے والے، اذیت دینے والے، یا حرام مال مکس کر کے حلال میں یا بالکل حرام مال، تو یہ لوگوں کا مال اور حق کھا کے، نبی اور رسول کا، امام کا حق کھا کے یہ جو خرچ کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے یہ ہیں ظالم۔ اب ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا مطلب؟ قیامت والے دن یہ تو کہیں گے یا اللہ ہم نے خرچ کیا، تو خدا بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تم نے خرچ کیا تھا حرام کی کمائی سے، تم نے خرچ کیا تھا حلال اور حرام کو مخلوط کر کے، تم نے خرچ کیا تھا ریاکاری کر کے، تم نے خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا تھا، تم نے خرچ کرنے کے بعد اذیت دی تھی، تو لہٰذا اللہ کہہ رہے اس قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ خدا ہوگا، نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے، نہ وہ صدقہ و خیرات ان کی شفاعت کریں۔ یہ معنی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کو سارا علم ہے، اور اللہ ظالموں کا مدد، یعنی ظالموں کا کوئی مددگار، نہ اللہ، نہ شفاعت کرنے والے، نہ اس کے وہ نیک اعمال جو اس نے خرچ کیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس میں دوسرا ذکر آیا ہے منت کا، دوسرا پیغام اس آیت مجیدہ میں، کہ منت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو منت مانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو تم یعنی خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو، تو منت ماننے کے بعد کیا کرتے ہیں، یعنی منت ماننے کے بعد خرچ کرتے ہیں، منت مان کر نظر مان کے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تم جو ایسے خرچ کرو یا منت مان کے خرچ کرو، اللہ کو سارا علم ہے، اور اللہ ظالموں کا مددگار نہیں۔ تو پہلے کا خرچ کرنے والے جو خرچ کرے ان کی یہ پہلی صورت بیان ہوئی۔ اب جو منت مانتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی اللہ کو سارا علم ہے کس کی منت کس بنیاد پر تھی، وہ حلال کی تھی یا حرام کی تھی، وہ جائز کاموں میں تھی یا حرام کاموں میں تھی۔ اللہ کو تمہاری منتوں کا بھی علم ہے، تمہاری نیتوں کا بھی علم ہے، اور اللہ ظالموں کا کوئی مددگار نہ اللہ ہے، نہ شفاعت کرنے والے ہیں، نہ وہ منت پر خرچ کیا ہوا مال مدد کرے۔ تو اب یہ منت حلال بھی ہوتی ہے، حرام بھی ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہمارے یہاں تو عورتیں نہ جانے دن میں کتنی منتیں مان لیتی، مانتی، کچھ منتیں تو ایسی مانتی ہیں کہ جو منتیں ہوتی نہیں ہیں شرعی طور پہ، منت مان رہی ہوتی انشاءاللہ نہیں۔ تو آئیں ذرا منت کے بارے میں، چونکہ قرآن کی آیت آئی ہے، تو اب اس منت کے بارے میں جو وارثان قرآن نے صحیح نظریہ دیا ہے، وہ منت کا نظریہ کیسے ہم اپنی اصلاح کریں۔ تو علم نور ہے، علم کی آئینے میں ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہو، ورنہ لوگ نہ جانے اپنے دماغ میں کیا خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں، تو یعنی شریعت کا بھی وہ پلاؤ بنا دیتے ہیں،
جو دماغ میں آ رہی بات اسی کو دین بنا دیا اور اسی کے اوپر عمل کر لیتے ہیں. یعنی یہ زحمت نہیں کرتے کہ ہم علماء سے پوچھیں, اہل علم سے پوچھیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عالم کے پاس پوچھنے کیوں جائیں, ہم مولوی صاحب کے پاس کیوں جائیں, ہم مدرسے میں کیوں جائیں, ہماری تو ناک کٹ جائے گی. چاہے اللہ کے دین کے حکم کی خلاف ورزی ہو, دین خدا پامال ہو, وہاں پر ہم فکر پرواہ نہیں کرتے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ابو ذر غفاری جب آئے نا تو انہوں نے رسول اللہ سے سوالات کیے. ان میں ایک سوال کیا, یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ 1 گھنٹہ عالم کی مجلس میں بیٹھنا افضل ہے یا قرآن پڑھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنا اور جہاد کرنا اس سے افضل ہے 1 گھنٹہ عالم دین کی محفل میں بیٹھنا. قرآن پڑھنا. ابو ذر غفاری حیران ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن مکمل پڑھنے سے افضل ہے 1 گھنٹہ عالم کی محفل میں بیٹھ جائیں؟ اب ابو ذر غفاری حیران کس بات پہ ہیں؟ یا رسول اللہ 1 ختم قرآن کو جا. بسم اللہ, آگے تشریف لیں, صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد. یا رسول اللہ 1 ختمی قرآن سے افضل عالم دین کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم یہ کہہ رہے ہو 1 ختمی قرآن, تو پھر سنو زبان وحی سے, اگر کوئی شخص 10,000 ختمی قرآن کرے اور جو دوسرا شخص 1 گھنٹہ عالم دین کی محفل میں بیٹھے, مجھ حبیب خدا کی نگاہ میں وہ افضل ہے جو 1 گھنٹہ عالم دین کی محفل میں بیٹھے. کیونکہ جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ صرف قرآن کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے, اور جو عالم دین کی محفل میں بیٹھے گا وہ حلال اور حرام کی بات کو سمجھے گا, وہ دامن میں خوف خدا لے کر جائے گا, وہ دامن میں امید رحمت خدا لے کر جائے گا, اور وہ دین خدا کی معرفت لے کے جائے گا, تو اس کے اندر جو ہے وہ انسانیت بیدار ہو جائے گی, بندگی کی طرف آ جائے گی. تو یہ مقصد ہے. تو اب جو ہے منتیں ہمارے یہاں لوگ مانتے ہیں لیکن احکام نہیں جانتے. تو قرآن کی آیت مجیدہ نے یعنی کہا کہ تم جو بھی منت مانگتے ہو اللہ کو علم ہے اور اللہ ظالموں کا مددگار نہیں. تو اس منت کے حوالے سے ہمیں وارثان قرآن نے کیا گائیڈ کیا. منت تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں, تو آئیں ذرا منت کے حوالے سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں منت مانی جاتی ہے اس کی شرائط میں سے اہم بات یہ ہے کہ جو صیغہ ہو وہ عربی میں ہو منت کا, اور صحیح ہو, لیکن یا تو عربی میں ہو یا پھر یہ کہ اس کا ترجمہ ہو, وہ بھی چل جائے. آغا سیستانی اس کی اجازت دیتے ہیں. تو اس میں اب منت کو کیسے ادا کریں, منت ماننے والا کس طرح منت مانے. تو منت ماننے کے لیے یوں کہا جائے للہ علیہ ان آتی بنافلۃ اللیل, یعنی میرے اوپر, میں اپنے اوپر اللہ کی خوشنودی کے لیے واجب کرتا ہوں. کیا واجب کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا, نماز شب پڑھوں گا. تو لفظ کیا ادا کرنا ہے, للہ علیہ, تو میں اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کر رہا ہوں نماز تہجد کا پڑھنا. بسم اللہ, آگے تشریف لیں, صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. بارہ دیگر بآواز بلند تو یہ منت کا صیغہ ہے عربک میں, یا تو پھر اس کا ترجمہ کریں. تو میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے, مثلا مجھے صحت مل جائے, میں نماز تہجد شروع کروں گا. میں اللہ مجھے بیٹا دے دے تو میں کیا کروں گا, میں روزہ رکھوں گا. تو یعنی اس طرح سے تو نام خدا کے ساتھ خاص ہو, تو منت اس طرح سے مانی جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ. تو لہٰذا یہ ہے منت. یا پھر اسی طرح سے مثلا انسان, یہ تھا مثلا روزے کے بارے میں, یا روزے کے بارے میں بھی اسی طرح سے
کیا کہیں گے؟ ان رزقنی اللہ ولدن، اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، فللہ علی ان اصوم بیوم واحد، تو میں ایک دن روزہ رکھوں گا۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ عربک میں یا پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں گا۔ جی اچھا، پھر آپ یہ عربک کا ترجمہ اپنی زبان میں، سریکی میں کریں، سندھی میں کریں، پشتو میں کریں، انگلش میں کریں، کسی لینگویج میں بھی آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو آغا سستانی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اب یہاں پر مثلا ایک اور مثال دیتے ہیں، کبھی ہوتے ہیں مباح کام کے، مثلا ایک شخص ہے کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں جو ہے 1 سال تک مثلا جو ہے سگریٹ چھوڑ، تو کہتا ہے کہ بھئی 1 سال تک اگر میں سگریٹ نہ پیوں، چھوڑ دوں اور مجھے کوئی نقصان نہ ہوا تو پھر میں جو ہے کیا ہے، مثال کے طور پہ میں روزہ رکھوں گا، یا مثلا مثال کے طور پہ میں 1000 روپے کسی غریب کو دوں گا، تو یہ بھی منت جائز ہے۔ تو اس طرح سے بات اب جو ہے اس منت کے، یعنی منت میں کیا چیزیں مان سکتے ہیں، اس میں جیسے علماء نے مثالیں دی، مثلا آپ صدقے کی منت مان سکتے ہیں کہ میں فلاں مومن کو، مومنہ کو اتنی مقدار میں صدقہ دوں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس میں یہ کہیں کہ میں فلاں مومن کی زیارت پہ جاؤں۔ منت میں فقہا اور یہ بھی جائز ہے، مومن کی زیارت مستحب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا ہے؟ اللہم صل علی، امام حسین کی زیارت کرنا کیا ہے؟ مستحب، اور مومن کی زیارت مستحب، یعنی مومن کی زیارت بھی اس لیے مستحب ہے، اس کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہے۔ یہ دیکھیں نا، خدا نے کتنی مومن کو عزت بخشی، اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں مصافحۃ المومن افضل من مصافحۃ الملائکہ، مومن سے مصافحہ کرنا فرشتوں سے مصافحہ کرنے سے افضل ہے۔ اگر آج کسی مومن سے نماز صبح کے بعد فرشتے آ کے مصافحہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ لوگوں میں مشہوری کرے، اللہ مجھ سے میرے اوپر کرم ہو گیا، آج مجھے ملائکہ مصافحہ کر گئے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس پہ ناز نہ کر ملائکہ جو اسے مصافحہ کر گئے، اس سے بڑی عظمت یہ ہے کہ تم اس سے مصافحہ کر کہ جس کے دل میں علی اور اولاد علی کے نور محبت ہے، اس سے مصافحہ کر، یہ تو ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ تو لہٰذا مومن کی زیارت کو جایا کریں، مستحب ہے، والدین کی زیارت کو جائیں، اپنے بہن بھائیوں کے زیارت پہ جائیں، جو لوگ دور ہیں یعنی، تو لہٰذا علماء کی زیارت کے لیے جائیں اور خود واعظ و نصیحت طلب کریں۔ ہمارے نجف اشرف میں جب قوم المقدس میں تو چونکہ جہاں وہاں چھٹی ہوتی تھی جمعرات اور جمعہ کو، تو عام طور پہ جمعہ کے دن جو ہے علماء ایک دوسرے کی زیارت میں جاتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، واعظ و نصیحت۔ تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ذمہ داری سے ہم اپنے ایک استاد کے پاس جب جاتے تھے تو ان سے عام اکثر کہتے تھے کہ واعظ و نصیحت کریں۔ اللہ اکبر، تو کس طرح اساتذہ نے تربیت کی، تو جب ہمیں وہ نصیحت کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ ہر وقت ہم سے نصیحت کا تقاضا کرتے ہیں تو ہمیں بھی کبھی تذکر کیا کریں، حالانکہ ہم ان کے شاگرد ہیں۔ یہ ہوتا ہے علم، جہاں پر ہوتا ہے نا وہاں عاجزی ہوتی ہے، وہاں پر عمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی وہ میرے استاد ہو کے کہہ رہے ہیں مجھے بھی تذکر کیا کریں، صرف آپ تذکر لے نہ جائیں، یعنی آپ کے پاس اگر کچھ خیرات علم ہے تو مجھے بھی عطا کر جائیں، صاحبان علم۔ اس لیے آیت اللہ سستانی کے بارے میں جب ہم وہاں تھے تو آغا سستانی کے حجرے میں جو کمرہ ہے، ہر جمعرات وہاں پر کچھ علماء کی نشست ہوتی ہے جہاں پر اخلاقی نکات اور گفتگو ہوتی ہے۔ ایک مجتہد علماء جو بند کمروں میں زندگی گزارنے والے، نہ وہاں پر موسیقی ہے، نہ وہاں پر ناچ گانا ہے، نہ وہاں پہ ڈھول ہے، نہ وہاں پر بے حیائی اور بے غیرتی ہے، وہ بھی اپنے دین کے بارے میں اتنے فکر مند اخلاقیات کی طرف ہو چکا۔ ہمیں کتنی ضرورت ہے
آج دیکھ لیں ذرا ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان کی طرف دیکھیں، ہم کتنی تربیت کر رہے ہیں اپنی اولادوں کی، اور ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں۔ ٹک ٹاک بنایا ہوا ہے، فیس بک پہ ہم لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں ان کے اوپر گانے سیٹ کر کے پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک تو گناہ، یہ بڑا گناہ ہے، اپنی گناہ کی تشہیر کرنا۔ ایک مرتبہ کسی نے زنا کیا ہے، چھپ کے گناہ کیا، پھر اس زنا کی ویڈیو بنا کے تشہیر کرے، دیکھو میں یہ زنا کر رہا ہوں۔ اور کوئی بندہ ہمارے محلے میں زنا کر لے تو لوگ کیا کہیں گے؟ سارے کانوں بات کریں، توبہ توبہ کتنا بڑا زانی اور بدبخت ہے، ایسے نا؟ زانی کو تو آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الغنا اشد من الزنا، یہ گانا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گانا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری نسلیں اور ہمارے بچے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، موسیقی اور گانوں کو سیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے، ہم تو پیغام ہدایت دیتے رہتے ہیں، جو نہیں عمل کریں گے وہ جواب دیں۔ ہم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا آپ نے کتنا پیغام پہنچا۔ انبیاء نے بھی اپنا فریضہ ادا کیا، لہذا جنہوں نے عمل کیا وہ نجات پا گئے، جنہوں نے نہیں سنی نہیں عمل کیا اہمیت نہیں دی بات کو بدبخت ٹھہرے، چاہے وہ نبی کی اپنی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کی اپنا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی اولادوں کی تربیتوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ صرف یہ فکر نہ ہو ہم اپنی بچوں کے لیے ان کا جو ہے وہ بزنس سیٹ کر دیں، ان کے لیے اچھا گھر بنا کے ان کو دے جائیں، ان کو اچھا ہم جو ہے وہ کاروبار ان کے حوالے کر کے جائیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دے کے جائیں، وہ یونیورسٹیوں میں ہوں، ہم اپنے بیٹوں کو 1 to 5 لے کر دیں، نہ جانے کیا کچھ لے کر دیں۔ اپنی اولادوں کو دنیا ہی دنیا دے رہے ہو، ان کو دین بھی دیا ہم نے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کے وہ موبائل کے اوپر نہ جانے اپنا دین برباد کر رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر پھر موسیقی کے گانے سیٹ کر رہے ہیں، یا بیر کہیں اور پکنک پر گئے تو ہم نے وہاں پر اپنے سٹیٹس بنائے تو وہاں پر گانے سیٹ کر لیے، اور یہ جب گانے سیٹ کر لیے تو پھر سیٹ کرنے کے بعد ان کی تشہیر کرتے ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ۔ ایک گناہ کیا پھر گناہ کی تشہیر کر دی، یہ ڈبل گناہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ آج کے بچے یہ بھی نہیں دیکھتے میرا باپ نمازی ہے، میرا باپ حاجی ہے، میری ماں پردے دار ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو یعنی اپنے ماں باپ کی توہین کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا انسان توبہ واجب ہے۔ آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں یہ موسیقی اور گانے کی جتنے ٹک ٹاک اور یہ بنائی ہے نا، ان سب کا تلف کرنا، ان کو ضائع کرنا واجب ہے۔ جب تک یہ چلتے رہیں گے لوگوں تک گانے اور موسیقی پہنچتے رہیں گے، ولو ویڈیو آپ کی، تصویر آپ کی، وہ گناہ آپ کو ملتا رہے۔ ایک تو ماں باپ کی توہین ہو رہی ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور دوسرا آپ گناہ بھی زیادہ کریں۔ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پہ توجہ رکھیں۔ جیب میں سے کوئی 50 اور 100 روپیہ نکل جائے تو وہاں پر تو بیٹے کو ڈانٹ کے کہہ دیں کہ میری جیب سے تو نے پیسے نکالے۔ صرف مال کی پرواہ ہے، بچے کا دین برباد ہو رہا ہے، وہاں پر کسی باپ کو پرواہ نہیں ہے، نہ کسی ماں کو پرواہ ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے بہرحال مومن کی زیارت، یعنی یہ بھی آپ منت میں مانگ سکتے ہیں، یا اسی طرح قبرستان میں فاتحہ خوانی کرنے کے لیے جانا، اس کی بھی منت مانگ سکتے ہیں، یا اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے بھی منت مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پسندیدہ اعمال ہے۔ اسی طرح سے نماز جماعت کی منت مانگ سکتے ہیں، مجلس امام حسین کی منت مانگ سکتے ہیں۔ تو مثلا کیسے؟ یہ اس طرح مومنوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یا فرش عذاب پہ آنے والے عزاداروں کو کھانا کھلانے کے لیے تو آپ منت مانگ سکتے ہیں۔ مثلا للہ علیہ ان اطعم المؤمنین حبا للحسین، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کھانا کھلاؤں گا۔ کس کے منت کس کے لیے مانے؟ للہ علیہ، اللہ کے لیے، یعنی جو میں منت مان رہا ہوں اپنے اوپر فرض کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے۔
اللہ کی خوشنودی کے لیے میں اپنے اوپر واجب اور لازم قرار دے رہا ہوں کہ میں حسین ابن علی کی محبت میں مومنین کو کھا رہا ہوں۔ تو لہٰذا اب یہ جو ہے اسی طرح سے یا یہ منت مان سکتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ پیش کریں، یا پھر یوں کہیں للہ علیہ ان اقیم مجلس ازال حسین، میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دے رہا ہوں، یعنی خدا کی خوشنودی کے لیے میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس قائم کروں گا۔ یہ بھی منت مان سکتے ہیں، اچھا ہے، بہترین ہے، منت جائز ہے۔ ان قضیت فلاں حاجت، اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی، مثلا اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کروں گا، تو یعنی یہ منت بھی جائز ہے۔ اب یہ منت جو ہے اس کے صحیح ہونے کی شرائط ہے، منت کی صحیح ہونے کی شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ منت ماننے والا عاقل، عقل مند، نادان اور بے وقوف انسان نہ ہو۔ جو عقل مند ہے اس کی منت جو ہے وہ صحیح ہو۔ صلوات پڑھتے ہیں اللہ آگے تشریف ذرا پیچھے والے افراد آگے صلوات پڑھتے جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ منت ماننے والے عقل مند ہو۔ نمبر 2 بالغ ہوں۔ کیا ہوں وہ؟ بالغ۔ لڑکی بالغ جو ہوتی ہے وہ چاند کے اعتبار سے 9 سال مکمل کر لے، اور لڑکا جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے 15 سال مکمل کرے۔ تو لڑکے کے لیے اور بھی شرائط ہیں، تو بہرحال بالغ ہو، غیر بالغ کی منت جائز نہیں۔ اسی طرح سے نمبر 3 مختار و مجبور نہ ہو، جو منت مان رہا ہے اس کو مجبور نہ کیا جا رہا کہ یہ منت مانو، نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے، اپنے یعنی مجبور نہ ہو، مختار۔ تو اس لیے اچھا نمبر 4 جو منت مان رہا ہے، منت اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہو، جس طرح ہم نے ابھی کچھ سیغے عربی میں پڑھے، اس میں للہ علیہ تھا، ہے نا، یا تو اس طرح ہو یا پھر اس کا ترجمہ ہو۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ اگر منت ہوگی تو وہ منت صحیح ہے، وہ منت شرعی ہے، اس منت کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہے تو وہ منت کیا ہے؟ وہ باطل ہے، وہ منت صحیح نہیں ہے۔ مثلا عام طور پہ ہماری عورتیں، اب تو مرد بھی جاتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ کسی پیر کے دربار پہ گئے، پیر صاحب مجھے آپ بیٹا دے دیں تو میں آپ کے نام کی چادر چڑھاؤں گا، یہ منت جائز ہے؟ حرام، شرعی بھی نہیں۔ اللہ کے نام یوں کہہ سکتے ہیں للہ علیہ، میرا اللہ، میں تیرے لیے اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی تو مثلا میں شاہ عبد الغازی جو کلفٹن میں امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے، میں اس اولاد رسول کی قبر پہ چادر چڑھاؤں، جو مومن بھی ہو اس کی مزار پہ آپ چادر چڑھاؤ، یہ منت مان سکتے ہے؟ نام خاص کریں اللہ سے، میرا اللہ، میں اللہ کے لیے منت مان للہ علیہ، جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ چادر چڑھاؤں، یہ منت مان سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ کے نام سے ہٹ کے جو قسم اٹھائی جاتی ہے وہ قسم درست نہیں، وہ قسم باطل ہے جو اللہ کے نام سے ہٹ کے، مثلا کوئی شخص نبی اور امام کے نام سے ہٹ کے قسم اٹھا، وہ منت اٹھاتا ہے، مثال کے طور پہ کیا کہتا ہے عام طور پہ، اب دیکھیں اس کی اصلاح کیا کہتی ہیں، مولا حسین مجھے بیٹا مل جائے میں جو ہے آپ کی زیارت کو آؤں گی، اس میں اللہ کا نام ہے، یہ منت پوری کرنا واجب نہیں۔ مولا عباس کے علم کے پاس کھڑے ہو گئے، مولا عباس مجھے بیٹا دے دیں، میں آپ کا بہت بڑا علم لگاؤں گی، منت مانتی، اس میں اللہ کا نام ہے، یہ منت شرعی نہیں ہے۔ اسی طرح سے مجھے جو ہے نا مولا حسین مجھے بیٹا مل جائے میں آپ کی مجلس کراؤں گی، اس میں اللہ کا نام ہے، مولا حسین
جو ہے صحت مل جائے، میں جو ہے آپ کا تبرک اور نیاز دوں گی، اللہ کا نام ہے؟ نہیں۔ جب کسی پیر کا نام ہو، کسی نبی کا نام ہو، کسی امام کا نام ہو، کسی مقدس ہستی کا نام، امام کے بیٹے اور بیٹی کا نام ہو، جس اللہ کا نام نہ ہو، غیر خدا کا نام ہو، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق وہ منت باطل ہے، غیر شرعی ہے، ایسی منت کا ماننا حرام ہے اور اس کا پورا کرنا واجب نہیں۔ وہ منتیں تو یہ لوگ جو عام طور پہ عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ چوری کے لڈو اٹھاتی ہیں ایک، تو کیا کہتی ہیں؟ مولا میری مراد پوری ہو جائے میں 14 لڈو دوں گی، ایسے ہے نا؟ تو اب یہ جو کہہ رہی ہے نا، اس میں وہ اللہ کو خطاب نہیں کر رہی، منت میں اللہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہو۔ چوری کا لڈو اٹھاتے وقت یہ کہ للہ علیہ، میرا اللہ میں تیری خوشنودی کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دے رہی ہوں، اگر مجھے بیٹا مل گیا تو میں چہاردہ معصومین کی عدد کے صدقے، مبارک عدد کے مطابق میں 14 چوری کے لڈو مومنین میں تقسیم کروں گی، یہ جائز ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا مولا مجھے بیٹا مل جائے اور میں چوری کے لڈو دوں گی 14، اس میں تو اللہ کا نام ہے ہی نہیں۔ مولا مجھے بیٹا، مجھے صحت مل جائے میں چاندی کے چھلے دوں گی، اللہ کا نام ہے ہی نہیں۔ یا اسی طرح سے اور آپ نے کوئی کام کیا، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں یہ جو ہمارے یہاں عام طور پر خواتین میں یا مردوں میں یعنی منت کا صحیح کنسپٹ نہیں ہے، احکام سے آگاہی نہیں ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں میرا کام ہو جائے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، حالانکہ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ لیکن اس میں نام اللہ کا لیا نہیں ہے، یہ والی منت بھی پوری کرنا واجب نہیں۔ میرا فلاں کام ہو گیا میں 3 روزے رکھوں گا، یہ بھی منت واجب پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ بات واضح نہیں، یعنی منت مانتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ خاص کریں۔ اب یہاں پر ایک اور اصلاح ہو جائے، اس موجودہ وقت میں جو بے اولاد لوگ ہیں نا، تو وہ جاتے ہیں عراق، وہاں پر سامرہ سے پہلے یعنی جہاں روضہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا اور بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، تو اس سے پہلے سامرہ کی زیارات سے تھوڑا پہلے بلد شہر ہے، وہاں پر ہیں سید محمد کا مزار جو امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے اور بڑے اپنے زمانے کے زاہد اور پرہیزگار تھے۔ تو ان کی قبر کی کرامات میں سے یہ ہے کہ جو وہاں پر جاتا ہے خدا سے دعا کرتا ہے، دیکھیں دعا کسے کرنی ہے؟ اللہ سے، اس سید زادے کے حق کا واسطہ دے اور اللہ سے اولاد مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو صاحب اولاد فرماتا ہے، لیکن سید کے حق کا واسطہ اللہ راضی نہیں کرتا۔ تو یہ یاد رہے مرکز اللہ کی ذات ہے، واسطہ نبی اور آل نبی یا اس کے پیارے اولیاء کا آپ دے سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ مشہور ہے کہ جس کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ جو ہے سید محمد کے مزار پر جا کے ایک دمبا یا بکرا وہاں پر ذبح کرے، منت مانے تو اللہ اس کو صاحب اولاد فرمائے۔ تو لوگ جاتے ہیں وہاں پر، وہ کیا کہتے ہیں؟ منت مانتے ہیں، اے سید محمد مجھے بیٹا دے دے، میں آپ کے مزار پہ جو ہے نا دمبا یا بکرا ذبح کروں۔ یہ منت درست ہے یا جائز ہے؟ حرام ہے یا جائز ہے؟ حرام ہے۔ اس میں سید محمد کو کہہ رہے ہیں یہ منت باطل ہے، اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی منت کا انداز یہ حرام ہے۔ اب کہیں گے ہمیں تو علم نہیں تھا، علم نہیں تھا نا، یہ جہالت حرام کی ہے۔ اس لیے تو دعائے کمیل میں جملہ ہے میرا اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو میں نے لا علمی میں کیے۔ بعض گناہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالتاً ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اب ہم صحیح وہاں پر کیسے مانیں گے منت؟ عربی میں اس کا کیسے تلفظ کریں؟ کہیں گے للہ علیہ ان اذبح شاءۃ عند مزار سید محمد لحب سید محمد۔ للہ علیہ کہہ رہے ہیں آپ، یعنی میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دے رہا ہوں کہ میں
ایک بکرا یا بکری مثلا ذبح کراؤں گا سید محمد کے مزار کے پاس ان کی محبت میں. تو اب دیکھیں آپ نے اس میں کس کو سامنے رکھا؟ اللہ. اور محبت حضرت سید محمد کو رکھی. تو یہ منت جائز ہے. تو لہٰذا اپنی منتوں کے پہلے اس کو صحیح کرنا چاہیے. تو عام طور پہ لوگ جو ہے وہ منت مانتے وقت صحیح چیز کا خیال نہیں رکھتے. نمبر 5. تو لہذا اللہ کے نام کے ساتھ منت خاص ہو. نمبر 5 قصد اور ارادہ ہو منت کا. یعنی انسان نے اگر یہی منت والے الفاظ منہ سے نکال دیے نا بغیر قصد اور ارادے کے، وہ منت نہیں ہے. انسان قصد اور ارادہ کرے میں یہ منت مان رہا ہوں، پھر منت صحیح ہوگی. نمبر 6 صیغہ منت جو ہے وہ عربی میں صحیح ہو جو ابھی ہم نے بیان کیا، یا پھر صحیح اردو میں ہو یعنی عربی کے مطابق. نمبر 7 منت کا تعلق کسی واجب یا مستحب کام سے ہو یعنی اس کی انجام دہی کے لیے ہو، یا پھر کسی حرام اور مکروہ کے ترک کرنے پر ہو. تو یہ جو ہے اس کی علیحدہ تفصیل ہے. تو اب کوئی شخص منت جو ہے وہ مانتا ہے لیکن توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ منت پوری نہیں کرتا. مثلا جو منت خاص تھی اس منت تو مانی اس کی پوری ہو گئی، تو لہٰذا اب وہ اس کو توڑ دیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو منت کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، اور کھانا اتنا کھلائے کہ پیٹ بھر کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو مٹن کے ساتھ کھلائیں، ان کو مرغ کے ساتھ کھلائیں، یعنی 10 غریبوں کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں. آپ کسی ہوٹل پہ لے کے مثلا ساتھ دال روٹی کے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، یہ کافی. پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، چاہے وہ آپ چاولوں سے کھلائیں، چاہے آپ دال روٹی سے کھلائیں، چاہے آپ آلو کے ساتھ کس چیز سے بھی کھلائیں. تو یا تو یہ کریں، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ 10 غریب مومنوں کو کپڑا پہنائیں یعنی لباس. یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو نیا لباس بازار سے خرید کے پھر سلوا کے پہنائیں، بلکہ جو بازار میں مثلا ہوتے ہیں جو 10 سے دوم لباس ہوتے ہیں جو پرانے بیچ رہے ہوتے ہیں وہ کپڑے دے کے وہ بھی غریبوں کو آپ دے سکتے ہیں. یعنی اتنا بھی پرانا نہ ہو جو بوسیدہ ہو، قابل استعمال ہو، قابل استفادہ ہو، جو قابل استفادہ ہو ایسا کپڑا. تو 10 مومنوں کو یا تو وہ دیں یا پھر ایک غلام آزاد کریں. اس دور میں تو غلام آزاد کرنا ممکن نہیں. تو یہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام انجام دینا چاہیے. اگر اس سے انسان عاجز ہو، مثلا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکے یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنا سکے، تو کہا کہ پھر 3 دن مسلسل روزے رکھے تو یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. صلوات پڑھیں. آیت نمبر 271. اس آیت میں اللہ نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کے جو فائدے ہیں اس کو بیان کیا. تو صدقہ اور خیرات جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس میں 2 حکم دیے، ایک صدقہ ظاہری طور پر دینا اور ایک صدقہ چھپ کر دینا. تو ظاہری جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں امام جعفر صادق امام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَإِظْهَارُهَا أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهَا. جو واجبات ہیں، واجب اعمال ہیں، ان کا ظاہری طور پر انجام دینا چھپ کر دینے سے افضل ہے. جو واجب اعمال ہیں ان کا ظاہری طور پر انجام دینا چھپ کر انجام دینے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نمبر 1 اولاد کی تربیت ہوتی ہے. نمبر 2 اس میں اولاد کو اور دوسرے لوگوں کو اس عمل کی طرف رغبت ہوتی ہے. نمبر 3 اس پر کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ یہ واجبات کا تارک ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی پر تہمت لگ جائے یہ بندہ بے نمازی ہے، یہ بندہ خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر علماء فرماتے ہیں واجب نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، مسجد میں پڑھو، تاکہ آپ اپنے آپ کو تہمت سے بری کریں. آپ خمس و زکوٰۃ پھر لوگوں کے سامنے دو تاکہ آپ کیا کریں؟ تہمت سے بری ہو جائیں. تو یہ جو علماء کرام بعض اوقات
کچھ دیتے ہیں تو اور اس کی مثال کے طور پر جو ویڈیو یا پکچرز جاری کرتے ہیں ان میں مقصد ریاکاری نہیں ہوتا ہے، اس میں مختلف اہداف و مقاصد سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کو رغبت دلانا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم اپنے ادارے میں کیا کام کریں، آؤ ہمارے ادارے کو سپورٹ کرو، ہمارے ہاتھ مضبوط کرو، ہم خدمت خلق اور خدمت دین کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اطمینان دلوانا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ ہم امانت کے ساتھ سرو کریں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یعنی ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک رغبت دلانی ہوتی ہے کہ جو لوگ مثلا رغبت نہیں رکھتے تو یہ رغبت ہوتی ہے، تو نہ کہ ریاکاری ہوتی ہے، اللہ یعذ باللہ۔ تو واجبات ہاں البتہ علماء اس سے منع کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی محتاج ضرورت مند کو آپ دیں اور دیتے وقت ان کی تصاویر بنا کے پھر ان کی فیس بک پر وائرل کریں۔ تو ہر مومن کی بھی عزت نفس ہے، مسلمان کی بھی عزت نفس ہے، تو ان کے ساتھ پکچر نہ بنوائیں۔ مثال کے طور پہ جب اب سیلاب کی آفت ہے، خدا ہمارے ملک کو اپنی حفاظت اور سلامتی میں تمام مسلمانوں کا جو نقصان ہو اللہ اس کو اپنی غیب سے پورا فرمائے۔ تو مثلا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی افراد جو دینا چاہ رہے ہیں، اسلام زدگان کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ادارے یا اپنے ٹیم کے نام کے عنوان سے تعارف کروا سکتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی، اس ادارے نے یہ خدمت انجام دی ہے اسلام زدگان کے، تو اس میں یہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس میں مقصد لوگوں کو ترغیب دلانا ہے جی، تو یا مثلا ان لوگوں کی شکر گزاری کرنا مقصد بھی ہوتا ہے جن لوگوں نے تعاون کیا ہوتا ہے، تو یہ مقصد ہے، نہ کہ وہاں پر لوگوں کو دیتے ہوئے مثال کے طور پہ انسان کرے تو یعنی ان کی توہین لازم نہ ہے، جو مومنین غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو ظاہراً جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کے فوائد میں سے ایک ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو معاشرے میں منافق مزاج ہوتے ہیں اور بخیل افراد ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ عذر بیان کرتے ہیں صدقہ و خیرات نہ دینے کے لیے اور خمس و زکوٰۃ نہ دینے کے لیے۔ کیا کہتے ہیں، دیکھو فلاں نے کون سا دیا، فلاں حاجی صاحب ہیں انہوں نے کون سا خمس نکالا، انہوں نے کون سی زکوٰۃ دی، فلاں وہ سیٹ صاحب ہیں مالدار ہیں وہ کون سا خمس زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی تو نمازی ہیں، وہ بھی تو حاجی ہیں، جب وہ نہیں دیتے تو ہم بھی نہیں دیتے۔ تو کہا نہیں، واجب کو لوگوں کے سامنے دو تاکہ منافق لوگ اور بخیل لوگوں کو یہ موقع نہ ملے، وہ لوگوں کو نہ بہکائیں کہ وہ فلاں نمازی فلاں حاجی نہیں دے رہا تو ہم بھی نہیں دیتے، نہیں، بلکہ ان کے لیے آپ کا کردار مثال بن جائے کہ یہ جو دیکھو انہوں نے دیا، بھئی انہوں نے واجب ادا کیا۔ اور اس لیے ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا علماء کرام جب مدارس کے جلسے ہوتے ہیں یا پروگرامز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، معاونین کی شکر گزاری کرتے ہیں، یہ حق بنتا ہے۔ خود رسول اللہ کو بھی کہا گیا کہ آپ جب ان سے لیں تو آپ ان کے حق میں دعا کریں، اس لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ تو بہرحال یہ سیرت رسول سے بھی ثابت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا یہ جو ہے چھپ کر صدقہ دینا ظاہری طور پر۔ اب نمبر 2، چھپ کے صدقہ دینا۔ فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم چھپ کر صدقہ دو ضرورت مندوں کو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اسرار النافلہ افضل من اظہارها، چھپ کر صدقہ و خیرات اور اعمال انجام دینا یہ ظاہراً اعمال انجام دینے سے افضل ہے جی۔ تو دونوں کے بارے میں حکم امام نے بیان کیا۔ تو چھپ کے صدقے کے بارے میں سید الرسول فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفی غضب الرب، چھپ کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے، غضب خدا کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی چھپ کے صدقہ و خیرات دیا کرو۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم جو چھپ کے صدقہ و خیرات دیتے ہو نا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ اس کے صدقے تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے
یعنی جہاں پر علماء کرام نے یعنی ان آیات سے استفادہ ہوا کہ جو چھپ کر انسان دیتا ہے نا صدقہ تو اس کے کیا فوائد ہیں. نمبر 1 گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے. نمبر 2 انسان بلا سے محفوظ رہتا ہے. نمبر 3 غریبوں کی عزت محفوظ رہتی ہے. نمبر 4 یہاں پر جو ہے اس سے نمبر 4 ثواب بھی حاصل ہو جاتا ہے. یعنی انسان کو ثواب بھی حاصل ہوتا ہے, بلائیں بھی دور ہوتی ہیں, گناہوں کے کفارے بھی ادا ہوتے ہیں, غریبوں کی عزت بھی رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یعنی کس قدر اس کے فائدے ہیں. تو آیت نمبر 272 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو شان نزول بیان کیا کہ مسلمان غیر مسلمان پر, روایات میں اس آیت کے شان نزول ہے مسلمان غیر مسلمانوں پہ خرچ کرنے سے اعتراض کرتے تھے. کہتے تھے ہم ان کے اوپر کیوں خرچ کریں, ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے, ان کو بھوک کے لالے پڑیں گے, یہ مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے, یہ مجبور ہو کے پھر مسلمان ہوں گے تو پھر ہم ان کو دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, تم اپنی طرف سے خیر اور برکت کا سلسلہ جاری رکھو. اللہ خدا اصلاح کر رہے. جب کچھ مسلمانوں کی یہ فکر تھی تو اللہ نے وہی نازل کر کے اپنے حبیب کو متوجہ کیا, میرا رسول ان لوگوں کی اصلاح کر دے. یہ جو فکر رکھتے نا غیر مسلمانوں پہ ہم خرچ نہیں کرتے, وہ تنگ دستی کے بعد ہمارے مجبور ہو جائیں گے اسلام کی طرف, تم مال خرچ کرو. کیوں؟ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ حتیٰ کہ جو زکوٰۃ ہے نا, زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے نا. فقہا فرماتے ہیں, اور یہ فقہا کا اپنی جیب سے فتویٰ نہیں ہے, ائمہ خدا کی معتبر روایات ہیں. زکوٰۃ میں سے ایک حصہ ہے مؤلفۃ القلوب, یعنی کافروں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اگر آپ کو زکوٰۃ خرچ کرنی پڑے تو اسلام کہتا ہے زکوٰۃ خرچ کرو تاکہ ان کے لیے اسلام میں آنے کے لیے راہ ہموار ہو. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو ہم اپنا فریضہ ادا کریں, خرچ کریں. ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق سے, ہمارے پیار سے, ہمارے دین سے وہ کافر غیر مسلم دشمن دین وہ اسلام کی طرف آ جائے. لہٰذا اس آیت مجیدہ نے لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مجیدہ میں یہ بھی سمجھا دیا وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو نا, اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ تم اپنے لیے خرچ کرو. آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ہم کمائیں تو ہم اپنے بچوں کے منہ سے نکال کے ہم مولویوں کو دے دیں, مدرسے والوں کو دے دیں, ہم غریبوں پہ خرچ کر دیں, ہم محتاجوں پہ خرچ کر دیں. ہم کیوں کریں؟ لوگوں میں ایک نظریہ ہے. اللہ فرماتا ہے یاد رکھو اے انسان, یہ جو تو خرچ کرتا ہے نا نیکیوں کے کام میں, یہ تو کسی پر احسان نہیں کرتا بلکہ تو اپنے لیے کر رہا ہے, اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے, اپنی قبر کو نورانی بنا رہا ہے. تو لہٰذا یہ اپنے لیے انسان کرتا ہے. تو اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک صلوات پڑھتے محمد تو پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو عملی ثبوت ہے وہ کیا ہے؟ وہ محمد و آل محمد کی پاک سیرت. اللہ نے کہا نا کہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عملی ثبوت ہمیں کس نے دیا؟ وہ رسول اور آل رسول نے. اسی لیے ملتا ہے کہ سید رسول جب ایک مرتبہ گھر سے باہر گئے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہی لباس چاہیے. رسول اللہ گئے تھے گھر سے باہر کچھ بوریاں اور سامان انفاق کرنے کے لیے. یا رسول اللہ مجھے یہی چاہیے, یا آپ کا لباس جو آپ نے پہنا ہوا نا مجھے یہی چاہیے. اب رسول اللہ کے پاس سارا سامان ختم ہو چکا تھا, کچھ نہیں تھا, وہی بوریاں تھی جو گھر لے کے آنی تھی. اس نے کہا مجھے یہی لباس چاہیے. رسول اللہ نے کیا کیا؟ اللہ سبحان, روایت کہتی ہے ان بوریوں سے اپنے بدن کو چھپایا, وہی لباس اتار کے اس مومن کو اتارا. یہ ہے کردار رسول. اور پھر نبی کے علم اور دین کے وارث امام نے کیا کیا
روایت میں امام حسن علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد، امام نے 2 مرتبہ آدھا گھر اپنا راہ خدا میں خیرات کر دیا، 2 مرتبہ، اور 3 مرتبہ پورا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ کتنی مرتبہ کیا؟ تو جب پہلی مرتبہ خرچ کر رہے تھے، امام کے دماغ میں یہ کیوں نہیں آیا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ پہ بھروسہ تھا، پھر اللہ نے دیا، پھر دوبارہ خرچ کر دیا، پھر اللہ نے دیا، پھر خرچ کر دیا۔ یہ ہے کردار علی محمد۔ دوبارہ امام کے لیے اور ہمارے لیے حکم جدا جدا ہے۔ ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ امام علیہ السلام کی سیرت ہے اور ہم بھی اپنے بچوں کو گھر سے بے گھر کر دیں، ہاں ایسا نہیں۔ تو ہمیں البتہ یہ درس ملا کہ اگر امام پورا گھر راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہیں تو تم اپنے مال میں سے ایک حصہ تو خرچ کر سکتے اپنے بچوں پہ۔ اس لیے جو سیرت آل محمد سے روایات میں ملتا ہے کہ بعض جو نیک لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مال کے 3 حصہ کرتے تھے، ایک حصہ بچوں اور بیوی کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں پہ تقسیم کرتے۔ غریبوں کا بھی حق، رشتہ داروں کا بھی حق، بیوی اور بچوں کا بھی حق، لہٰذا اس طرح تقسیم کی جائے، یقیناً ایک عدل ہے اور ہر ایک کے حقوق جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اس کے بعد جو آیت مجیدہ ہے، آیت نمبر 273، اس کا شان نزول امام محمد باقر امام فرماتے ہیں کہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اصحاب صفہ یہ کون تھے؟ یہ اصحاب صفہ تقریباً 400 اصحاب نبی، 400 جو پہلے مسجد نبوی کے اندر سوتے تھے، پھر حکم خدا ہوا کہ ان کو مسجد سے باہر لے جاؤ۔ پھر ایک برآمدہ تھا جو آج اس وقت جو آپ لوگ جاتے ہیں نا زیارات پر، مدینہ جاتے ہیں، تو جب آپ کی انٹری ہوتی ہے وہاں پر ریاض الجنہ میں، آج کل چونکہ ہر بندہ نہیں جا سکتا، وہاں پر ایک مرتبہ جاتا ہے اور وہ بھی خاص اس کا ایک جو ہے پروسیس سے گزرنے کے بعد، تو انگوٹھا لگتا ہے اور پھر ایک مرتبہ وہ جائے گا، بعد اس کا خاص کارڈ ملتا ہے۔ تو ریاض الجنہ جو روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان جگہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جب وہاں پر انٹری ہوتی ہے تو یہی وہ اصحاب صفہ کا یہ تھلہ ہے جو اس وقت یہ برآمدہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اور ملتا ہے کہ اسی تھلے پہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، اور اسی کے اوپر بیٹھ کے آپ کیا کرتے تھے؟ مناجات خدا کرتے تھے، عبادت الہی کرتے تھے۔ یہی وہ تھلہ تھا جو اصحاب صفہ کا، اور اس کے سامنے جو قبر رسول ہے نا، رسول اللہ کی گویا پوائنٹ یہ جو ہے یعنی پشت بنتی ہے، اس سائڈ پر یعنی حجرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ صلی علیہ، وہ ایک قریب ہوتا تھا۔ تو گویا چونکہ جو روایات کے مطابق جناب فاطمہ زہرا کی قبر 3 جگہوں پہ ہے، ریاض الجنہ میں، بی بی کے اپنے حجرے میں، اور جنت البقیع۔ جو معتبر روایت ہے نا وہ بی بی اپنے حجرے میں تھی، تو گویا چوتھے امام جہاں بیٹھتے تھے وہ جناب سیدہ کی قبر کی قریب جگہ تھی۔ صلوات پڑھ دیں بار دیگر بآواز بلند درس توجہ سے نہیں سنیں گے، چیزیں مس ہو جائیں گی۔ رات میں معذرت چاہتا ہوں، سنانا نہیں چاہتا، یہ 12:30 بجے تک یہ بیٹھ کے درس، پھر صبح کو پھر درس کو کنٹینیو ہوتا، کل صبح سے شروع۔ تو کہنے کا بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ درس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس سے توجہ سے سنیں، اس میں بات نہ کریں، بات میں بھی ہو سکتی ایک ایک جملہ ہماری پتہ نہیں ہدایت ہو جائے۔ خدا گواہ ہے، میدان معاشر میں بھی اور قبر میں افسوس کریں، کاش اپنے آپ کو سنوار لیتے، اپنی اصلاح کر لیتے، اپنے آپ کو بدل لیتے۔ وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہی موقع ہے
تو لہٰذا مدرسے میں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، پوری توجہ درس کی طرف ہونی چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو لہٰذا یہ جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا ذکر آ گیا تبرکاً، یعنی 3 جگہوں پہ. ایک ریاض الجنہ میں یعنی منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان، دوسرا حجرہ جناب فاطمہ زہرا یعنی جہاں پر رسول اللہ کی جالی ہے اس کے ساتھ پہلو میں، اور تیسرا جنت البقیع. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ تینوں مقامات پر آپ کو موقع ملے تو آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھیں. تو لہٰذا یقین جہاں پہ بھی پڑھیں گے ثواب تو ہے نا. تو گویا آپ ایک طرح سے آپ جناب سیدہ کی قبر کی حقیقی قبر کی زیارت کا ثواب بھی آپ حاصل کر لیں. تو اللہ مہربان ہے، وہ 3 جگہوں پہ بھی قبر جناب سیدہ کا ثواب دے دیں. تو لہٰذا یہ جو ہے اصحاب صفا، چونکہ وہ جو تھلا تھا اصحاب صفا، وہاں سے بات ہماری چلی. تو یہ اصحاب صفا پہلے مسجد نبوی میں سوتے تھے، پھر باہر ایک برآمدہ. تو یہ 400 تھے. تو یہ آیت مجیدہ ان کی شان میں نازل ہوئی. یہ 400 تھے، پھر حکم خدا سے یہ باہر آئے. تو یہ کیا کرتے تھے اصحاب صفا؟ یہ جنگ کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے تھے اور درس رسول میں شرکت کرتے تھے. رسول اللہ پر جو وحی نازل ہوتی، قرآن کی آیات سنتے، احادیث نبی سنتے. تو گویا جو مدینہ میں پہلی یونیورسٹی تھی اسلامی ہیں، اور اس کے اسٹوڈنٹ تھے اصحاب صفا ہیں، اور اس کلاس کے منیجر تھے علی ابن ابی طالب. نبی نے جس پر بھروسہ کیا، جس سے علم کا وارث بنایا، کہ جو میرے اصحاب کو سمجھانے کی لیاقت رکھتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اس لیے تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. کسی اور کے بارے میں نبی فرماتے تھے. گویا نبی نے بھی امت کو علی کے در کا محتاج بنا دیا. علم لینا ہے تو علی کے دروازے سے ملے گا، اور نہیں مل سکتا. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ اصحاب صفا. تو اب اللہ نے ان کے بارے میں بتایا یہ خوددار ہیں. یہ خوددار ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے کہ تم ان کے چہروں سے ان کے اندر کے حالات کی کیفیت کو جانو کہ یہ کتنے ضرورت مند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء. جاہل لوگ گمان کرتے تھے یہ اصحاب صفا مالدار ہیں، اس لیے کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اللہ نے کہا وہ ان کی وکالت کی. تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ یعنی ان پر بھی خرچ کرو، حکم دیا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ اصحاب صفا جو اپنی زندگی کو جہاد کے لیے وقف کیے ہوئے تھے، دین خدا کو سمجھنے کے لیے وقف کیے ہوئے تھے، اپنا لوگوں کے سامنے کبھی سوال کرتے نہیں تھے، خوددار تھے. اور جاہل لوگ، نادان ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے تھے. تو لہٰذا اللہ ان کی حمایت کر رہا ہے. تو اگر یہ لوگ میدان جہاد میں نہ جائے، مثلا یہ کہیں ہم دین بھی نہیں سیکھتے، پھر تو یہ روزی کمائیں. اگر یہ کہیں ہم تو کمائیں گے، ہم شادیاں کرتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو پھر یہ جہاد میں جا سکتے ہیں یا پھر یہ دین سیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا آج بعض لوگ ہیں نا وہ اعتراض کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولوی خود کماتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مولوی کیوں نہیں کماتے؟ ان کو بھی کمانا چاہیے، ذریعہ معاش ہونا چاہیے. ان کے پاس سسٹم کیوں نہیں ہے بزنس کا؟ آپ کو کیا پتا، ہم جانتے ہیں کتنے علماء نے سائیڈ بزنس اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. کتنے علماء بیچارے رونا روتے ہیں. جس نے بھی جس مقام پر کوئی سائیڈ بزنس کرنے کی کوشش کی ہے، دنیا والے فراڈ دے کے بھاگ گئے. اب آپ لوگ تو لوگوں کے اوپر پرچہ کرا دیں گے. علماء وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ہم کہاں قانونی کارروائی کریں. وہ اپنا فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کئی علماء ہیں جو یہ ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی بیویاں ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں. وہ تو یہی چاہتے ہیں ہمارے بھی اخراجات کا کچھ سسٹم ہو، لیکن کیا کریں. تو لہٰذا جو ہے وہ اپنے فراڈ اور ٹھگ بازی کے ساتھ جو کام چلا رہے ہیں. تو
تو وہ علماء کی سادگی سے، شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام نے کتنا عظیم جملہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ کسی کی سادگی سے اگر تم نے اسے بے وقوف سمجھ کر اس سے غلط فائدہ اٹھایا، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اس کا نقصان کیا، امام فرماتے تم نے اپنا نقصان کیا، کیونکہ ایک مرتبہ تو اسے دھوکہ دے دیا، اگلی مرتبہ کے لیے اپنا بھروسہ ختم کر کے اس کے مال سے، اس کی قوت اور طاقت سے تم نے خود کو فائدے سے محروم کر دیا۔ آج بزنس مین لوگ ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں، آپ بزنس مین لوگ ہیں، بزنس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے اعتماد کی، ایسے کہ نہیں؟ اگر کسی کا مارکیٹ میں اعتماد خراب ہو جائے، کوئی پارٹی بھی اس کو پھر مال نہیں دیتی۔ اس لیے بزنس کے آداب میں سے آپ وعدے کی وفا کریں، مارکیٹ میں اپنی ویلیو بنائیں، ایک وعدہ، تاکہ پھر لوگ آپ کو اپنا مال دیں۔ جب آپ باوفا ہوں گے، وعدے کے پابند ہوں گے، پھر لوگ آپ کو مال دیں گے، آپ پر اعتماد کریں گے، اس طرح سے آپ کا کاروبار اور پھیلے گا۔ ہم وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں، پھر لوگ مال دینا چھوڑ دیتے ہیں، پھر روتے ہیں، مولانا کوئی عمل بتائیں۔ اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنی اندر وعدہ خلافی کو اور دو نمبری کو ختم ہم نہیں کرتے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنی اخلاقی خامیوں کی، اس ذکر خدا نے کوئی فائدہ نہیں دینا ہے۔ پہلے اصلاح تو کریں اپنی، پھر ذکر خدا کریں، خدا پہ بھروسہ کریں، وہ یقیناً راہ نکالنے والے ہیں۔ صلوات پڑھتے اب یہاں پر کہتے ہیں جی بھی مولوی کیوں نہیں کماتے، بات انہیں کی چل رہی تھی، تو اب مولوی کیوں اگر کمانا شروع کر دیں، مثلا مثال کے طور میں تو طالب علم ہوں، مذہب عالم محمد کا، ابھی بھی میں علم حاصل کر رہا ہوں، موت تک انسان کو علم کی جستجو میں رہنا چاہیے۔ دیکھیں مثال کے طور پر میرے اوپر ایک ذمہ داری اس ادارے کی، اس کے علاوہ اور کتنی ذمہ داری ہے، تو بات میں مثال کے طور پہ کسب معاش کے لیے اپنی کوئی دکان شاپ کھول لیتا ہوں، جو کوئی اپنا کاروباری نظام خود انوالو ہو جاتا ہوں، جو میری مصروفیات ہیں، مثلا جو میں تعریف کر رہا ہوں، یہ کتاب درس قرآن کے عنوان سے جو اور خدمات انجام دے رہا ہوں روز کی بنیاد پر، مثلا مدرسے میں جو کلاسز لیڈیز طالبات کی کلاسز ہیں، جو نوجوان اور بچوں کی کلاسز ہیں، جو دوسرے میری مصروفیات ہیں، اب اپنی ایمان سے بتائیں میں اگر بیٹھ جاؤں وہاں پر تو کیا میرا یہ سلسلہ تبلیغ رک جائے گا یا ویسے چلے گا؟ یہ رک جائے گا۔ تو بہرحال ایک ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی اب کل میں نے 2 جشن پڑھنے تھے، یعنی صبح سے بیٹھا ہوں درس سے تفسیر قرآن کی ہمات کی تیاری لکھ رہا ہوں، اور جب 2 جشن پڑھ کے آیا تو بدن میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے باوجود آ کے پھر درس لکھنا شروع کر دیا، ایک ذمہ داری تھی۔ تو لہٰذا یہ علماء کی جو دینی مصروفیات ہوتی ہیں، اگر وہ قصب معاش کی طرف چلے جائیں تو پھر دین کی تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، رک جائے گا۔ اور جو لوگ مثال دیتے ہیں کہ رسول اللہ بھی تو چرواہ تھے، وہ بھی تو بکریاں چلاتے تھے، یہ مولوی رسول اللہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ میں ان لوگوں سے ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے جو بکریاں چرائی تھی وہ کب چرائی تھی؟ اعلان رسالت سے پہلے۔ کوئی ذرا یہ تو ثابت کر کے دے اعلان رسالت کے بعد رسول اللہ دوبارہ بکریاں لے کر چرانے گئے ہو؟ سید الانبیاء نے پھر کیا کیا تھا اعلان رسالت کے بعد؟ صبح و شام لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، دین کا پیغام دیتے تھے، اسی میں اپنی زندگی کو مصروف۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے علماء بھی اس دور میں خوددار ہیں، وہ بھی کسی سے سوال نہیں کرتے، یہ تو ہمیں حق بنتا ہے نا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ آج اس دور میں آج دیکھ لیں ہمارے امام جماعت ہیں، جو اس ہمارے شعبے میں جو امام جماعت حضرات ہیں یا مدرسین ہیں مدرسوں کے، ان کے حالات اتنے، ان کو مختصر تنخواہ ملتی ہے، ان کے بچے ہیں، انہوں نے اسکول میں پڑھنا ہے، انہوں نے دوائی لینی ہے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے نبھانا ہے، ان کے جو ہے وہ اور مسائل ہوتے ہیں، بعض کو گھروں میں بجلی کے بل دینے پڑتے ہیں، بعض کے اور مسائل ہوتے ہیں، تو جو تنخواہ ملتی ہے تو اس میں بیچاروں کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ 1-2 جگہوں پہ اچھی کوئی تنخواہ مل جاتی ہو، ورنہ اکثر دیہاتوں میں جو بیچارے پیش نماز حضرات ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کتنے پیش نماز ہیں، بتانا مقصود نہیں ہے، یہ توفیق خدا سمجھتا ہوں، تو بہرحال کتنے پیش نماز ہیں،
جن تک ہم اجارے کی نماز پہنچاتے ہیں. مومنین جو میرے ذمہ لگاتے ہیں تو میں آغا سستانی کے فتوے کے مطابق پھر ان پیش نماز حضرات جو بیچارے مستحق ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کو 1 سال کی 2 سال کی نمازیں ان کو دی جاتی ہیں، لہذا ہمارے اس ادارے کے توسط سے یہ بھی خدمت ہو رہی ہے. یعنی کم سے کم یعنی پیش نمازوں کو جو نمازیں دی جاتی ہیں نا، تو کم سے کم یعنی ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یعنی سال میں تقریباً کم سے کم 50 سال کی نمازیں دیتے ہیں، مختلف پیش نمازوں کو، یعنی جنگ میں، بکھر میں، لیا میں، ڈیجی خاں میں، مختلف علاقوں میں جہاں پر پسماندہ علاقے ہیں، جہاں پر علماء ہیں، بیچارے سادہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن ذمہ دار ہیں. تو ایک شرعی تقریب کو دیکھتے ہوئے، چونکہ ہمارے ایک اپنے شرائط ہیں، آغا سستانی کے فتوے کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اس کو سامنے رکھ تو یہ خدمتیں جانتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان مومنین کے بھی مال جان میں برکت دے جو ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. آخری آیت کا آخری پیغام، آیت نمبر 274. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کس کی حوصلہ افزائی فرمائی؟ کن لوگوں کی تعریف کی؟ جو رات کو چھپ کے اور دن کو اعلانیہ طور پہ اور اس کے علاوہ اعلانیہ اور چھپ کے صدقہ دیتے ہیں. اللہ نے اس آیت میں ان کی تعریف کی. تو روایات میں ملتا ہے کہ یہ روایت مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. تو ایک مرتبہ ایک سائل آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، اس نے سوال کیا. تو مولا کے پاس 4 درہم تھے. تو امام علیہ السلام نے یہ ترکیب سوچی کہ کیوں نہ ان کو 4 درہم کو میں اس طرح سے صدقہ کروں کہ میں خدا کی خوشنودی کو حاصل کر لوں مختلف طریقوں سے. 4 درہم تھے. 1 درہم امام نے سائل کو دیا رات کے اندھیرے میں چھپ کے. نہ سائل علی کا چہرہ دیکھے، اس کو شرمندگی نہ ہو کہ مجھے دینے والا علی ہے، کل میں دل کو علی کے وہ نگاہیں ملا سکوں. مولا چھپ کے دیتے تھے. اللہ چھپ کے دیا. اس لیے ملتا ہے نا روایات میں، ائمہ خدا رات کی تاریکی میں منہ چھپا کے جاتے تھے تاکہ دن کو کہیں بازار میں کہیں ملاقات ہو، شرمندگی نہ ہو کہ میں نے رات کو انہی سے خیرات لی تھی. اللہ کتنی غریبوں کی عزت کا خیر. تو چھپ کے دیا رات کو اور اندھیرے میں دیا، اور صبح کو علناً دیا خدا کی راہ میں. قرآن کی آیت مجیدہ ہے. دوپہر کو یعنی دن کے ٹائم علناً دیا، پھر دوسرا درہم، پھر تیسرا درہم، پھر چھپ کے دیا، پھر چوتھا درہم، پھر لوگوں میں علناً دیا یعنی ظاہری طور پہ دیا. تو جب مولا علیہ السلام نے ان 4 درہموں کو اس طرح تقسیم کیا تو اللہ نے مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل کر. تو گویا اللہ کو علی مولا کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے علی کے عمل کو قرآن میں پسند کر کے علی کی سیرت کو لوگوں کے لیے نمونہ عمل کرا. یہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق